اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے، جو بظاہر تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے مگر اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا مفہوم سمایا ہوا ہے، اور اس حدیث کا واسطہ ہماری عملی زندگی سے ہے، اور بہت ہی اہم تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدمیوں کو ان کی نیتوں کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن آدمی کے ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر جو ان کا ظاہر تھا وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کے باطن کو دیکھا جائے گا، کہ ان کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو زندگی کے اندر اعمال کیے تھے، دنیا کے اندر اعمال کیے تھے، ان اعمال کے اندر ان کی نیت کیا تھی، آیا کہ وہ نیت اللہ کی رضا تھی یا نہیں تھی، انہوں نے جو کام کیے وہ اللہ کی رضا خاطر تھے یا نہیں تھے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیرات کرتے ہیں، بہت بڑی خیرات کرتے ہیں، ہزاریں سو دیگے جو ہے پکاتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے بھئی۔ تو اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں، مگر خیرات وہ قبول ہے جو اللہ کی رضا خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جو جنت کے حصول کے لیے ہو، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، وہ خیرات حقیقت میں صحیح خیرات ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر یہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا آدمی کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو اس نماز کا کوئی بھی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے۔ اگر ہم لوگوں میں فقیروں کو پیسے دیتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نیت سے دیکھیں لوگ کہیں گے بھئی اس بڑا سخی ہے، لوگ تو ہمیں سخی کہیں گے مگر اس کا آخرت کے اندر کوئی ہمیں صلاح نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سخی، شہید اور عالم جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ حیرت میں آگے کہ یہ تو تینوں بڑے آدمی، شہید بھی جنتی، عالم بھی جنتی اور سخی بھی جنتی، تو یہ تینوں جہنم میں کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ یہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کہ میں نے تمہیں اتنا مال و زن دیا تھا، تم نے وہ کہاں کیا، کہاں خرچ کیا؟ تو وہ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے لوگوں کو کھلایا، میں نے غریبوں کی مدد کی تیرے خاطر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ کیا مگر تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، اور لوگوں نے تمہیں سخی کہا، جو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا، تو یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک شہید ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہے گا بتاؤ میں نے تمہیں جان دی تھی، زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی یہاں میں تیرے دین کی خاطر لڑ کے جان قربان کر دی، تیرے خاطر قربان کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے زندگی قربان کی مگر اس لیے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور تمہیں لوگوں نے شہید کہا، جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ اور اسی طرح ایک عالم ہوگا، اور اس عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے علم کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ عالم کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اس علم کو بہت پھیلایا، لوگوں تک پہنچا، صرف تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو،
तुमने इसलिए वो लोगों को तुमने इसलिए जो है इल्म बताया, तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम्हें लोग आलिम के तुम्हारी वाह वाह करें, और तुम्हें लोगों ने आलिम कहा, तुम्हें लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, तो यहां तुम्हारी कोई जो है जगह नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जहन्नम की आग में भेजेगा। अजीज दोस्तों, हम जो भी अमल करें, छोटे से छोटा अमल करें, चाहे रास्ते से एक पत्थर उठाकर हटा दें, मगर हमारी नीयत यह हो कि हम अल्लाह की रजा खातिर कर रहे हैं। चाहे हम मसवाक लगा रहे हो, मगर हमारी नीयत यह होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रजा खातिर करते हैं। जो भी काम छोटे से छोटा जो हम अल्लाह की रजा खातिर करेंगे वो तो हमारे लिए कबूल है, मगर जो चाहे जितना भी बड़ा अमल हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे बड़े से बड़ा अमल हो, मगर अगर हम वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया की दिखावट के लिए कर रहे हैं, लोगों की अपनी तारीफ सुनने के लिए कर रहे हैं, तो वो अमल किसी काम का नहीं, जर्रे बराबर का काम का नहीं। ठीक है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी हर काम अपनी रजा की खातिर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दिखावे से हमें बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।